صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 ربیع الاول کے وفات کے دن خوشیاں منا کے کیک کاٹ کے تم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے ہوا جس پر وہ کیک کاٹ کے تم منحوسا کھا جا رہے ہیں، تھوڑی غیرت اور شرم نہیں آ رہی؟ ارے تم کل کو عیسیٰ علیہ السلام کی برڈے منا کے کیک کھا جائیں گے عیسائیوں کے ساتھ؟ کیک کھانا رہے بھائی قرآن میں کہاں ڈھونڈ رہا؟ ہمارا نبی آیا، ہم خوشی مناتے، تو ٹینشن نہ کو لے، تو خاموش بیٹھ۔ اب ایک نیا مسئلہ نکالے، پٹھے 2-4 سال سے چل رہا، نیا ہے، لیٹسٹ، ہر سال ایک نیا پروڈکشن نکالتے، میں ہوں نا جواب دیتا ہوں، ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا بولا معلوم؟ حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کچھ وفات فرمائے۔ پھر تم لوگ وفات نہیں مناتے، میلاد کئی کو مناتے؟ پوچھا، اوہو ایسا لاتا بھولا آدمی پریشان۔ ارے باپ رے باپ، صحیح بات ہے بھائی، میلاد بھی ہے وفات بھی ہے، میلاد نہیں خالی وفات نہیں خالی میلاد، کئی کو پان ڈبے والا پریشان، آٹو والا پریشان، ترکاری والا پریشان۔ اس لیے بولتے جمعہ کو جلدی آ، مول صاحبوں کی صحبت میں بیٹھ، پورے باتیں معلوم ہوتے۔ انہیں خطبہ ہوئے بعد آتا سلام پھیرتے کہ بھاگ جاتا، کہاں سے معلوم ہوتا ہے اس کو؟ انہیں خالی پریشانی سے رہتا ہے، اس کا بی پی بڑھتے رہتا ہے اس کا۔ انہیں سوال ڈال دیا پبلک کے بیچ میں، حضور 12 کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کچھ وفات فرمائے، پھر میلادیچ مناتے، وفات کئی کو نہیں؟ تب سنو جواب۔ میلاد میں خوشی ہوتی، وفات میں غم ہوتا، رائٹ؟ خوشی کا نام میلاد کا جشن ہے، وفات کا نام، صدمے کا نام غم کا نام، وفات کا صدمہ ہے۔ تو خوشی منانا غم منانا؟ نہیں جی سنو، میں جواب دیتا ہوں، ٹینشن نہ کرو۔ ایک آدمی 2 کام نہیں کر سکتا، کر سکتا؟ بولو نا جی۔ اب تم ہنس رہے، میں بولا رو، آپ بولیں کیا؟ دیکھو رو بولے تو بھی ہنس رہے چاپ، ایسا ہے مسئلہ۔ ہنسنے والا رو نہیں سکتا، رونے والا ہنس نہیں سکتا۔ کیا بھائی؟ ہنسنے والا رو نہیں سکتا، رونے والا ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا، ہنسا تو روتا نہیں، رویا تو ہنستا نہیں۔ ارے جب میلاد کا جشن منا رہے تو وفات کا غم کیسا منائیں گا؟ نہیں منا سکتا۔ تو میں بولا ایک کام کریں گے۔ اب یہ 2 کام ہو گئے، جشن منانا اور غم منانا۔ میں بولا 2 کام ہو گئے اور ایک آدمی 2 کام نہیں کر سکتا۔ بولا ایک کام کر، جشن ہم کو دے دے، غم تو لے لے۔ جشن غلاموں کو دے دے، ہم لوگ مست ہے، ہم لوگ تو سما سن کے جھومنے والے، ہما کو چھوڑ دے، تو ہما کو ہمارے حال پہ چھوڑ دے، ہمارے چکر میں نکوا زد میں آ گیا تو دکھتا نہیں، تو ہم لوگ جشن منانے والے 24 گھنٹے جشن میلاد مناتے رہیں گے، تو روتے رہے، کیا کر؟ اور تو رونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب میرا نبی پیدا ہوا اللہ خود پوری کائنات کو جشن کے اہتمام میں مبتلا رکھا، مگر ایک رو رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں، تیرا دادا ابلیس رو رہا تھا۔ بریانی کھاؤ فاتحہ کی، چہلم کی، بریانی کھاؤ عرس کی، مٹھا کھاؤ، کئی کو قرآن میں ڈھونڈ رہے، بس کا کیک بھی کھا لو بولیں گے ڈیوڈ کے رستے پہ چل کے۔ اب کیکا تو کاٹ رہے تم آلریڈی برتھ ڈے منا کے، کل کو کرسمس کا کیک بھی کھا لیں گے۔ میرے کو اپنے سوالوں پہ سوالاں کر رہا ہے، چچورا قسم کا ہے، بولے کیک کاٹنا قرآن میں کہاں ہے؟ لیجیے، اب اتنے مینٹلی ریٹائرڈ، اتنی دیوانی قوم ہے ہماری، کیک کاٹنا حدیث میں کہاں ہے؟ صحابہ کیک کاٹے تھے کیا؟ میلاد النبی میں پوچھ رہا ہے جاہل۔ اس قسم کی جو جاہلانہ باتیں کر کے بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو، اب ہمارا بھولا بھالا مسئلہ، ہو بھئی کیک کاٹنا قرآن میں کیا، کیک کاٹنا حدیث میں کیا؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے گھروں میں ولیمہ ہوتا ہے، آپ اپنے بچوں کے ولیمے میں خوبانی کا مٹھا بناتے ہیں، یہ اب آپ بتائیں، آپ کے اظہار خوشی کے لیے آپ نے خوبانی کا مٹھا بنایا، فروٹ کا میٹھا بنایا، آپ نے ڈبل کا میٹھا بنایا، یا آپ نے کوئی اور چیز بنا لی، سویٹ آئٹم آپ نے لے لیا، اب آپ بتائیں یہ قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ یہ قرآن حدیث میں کہاں ہے بھائی؟
اظہار خوشی کے لیے آدمی میٹھی چیز کا استعمال کرتا ہے. اظہار خوشی کے لیے. اب آپ کے پاس اگر خوشی ہو جائے, آپ کھاری بوندی تو لوگوں کو نہیں دیتے ہیں. خوشی کے موقع پہ آپ میٹھی بوندی کا استعمال کرتے ہیں, جلیبی کا استعمال کرتے ہیں. ہاں اگر شوگر پیشنٹ ہو تو پھر نو پرابلم, آپ کھاری بوندی بھی دے سکتے ہیں, نمک بھی کھلا سکتے ہیں. مگر پیارے بزرگوں اور دوستو غور کیجئے گا, ہر چیز کو جاہلانہ انداز میں سوچتے ہیں. پھر اس کے بعد میں بولا, رہے میاں یہاں پہ خوشی منانے کا یہی اسٹائل ہے کہ یہاں پہ کیک کاٹا جاتا ہے. نہ یہودیاں کاٹتے کیک, لو گمت. میں بولا یہودیوں کو ہم لوگوں کا کیک دے دیے کیا, رکھ لو رے بھائی تم لوگ بول کے. کیک عیسائی لوگ کاٹتے ہیں. ارے والے یہ تیری جہالت ہے, یہ تیری مینٹالٹی, تو تھرڈ کلاس مائنڈ کا ہے, تیرا مائنڈ بالکل چلر ہے. تو یہی سوچتا کیک بولے تو عیسائی, کیک بولے تو یہودی. تو اب جتنے بیکریاں والے کیک بنا رہے ہیں مسلمان نہیں ہیں, اور جتنے لوگ پیسٹریز کھاتے ہیں جا کر, جتنے لوگ کیک بنا کے کھاتے ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں. ارے میرے بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ بتائیں کیک حلال ہے حرام ہے؟ زور سے حلال ہے نا. تو پھر ہر حلال اللہ بول رہا کھاؤ, پھر تو یہودیوں کو کہیں کو دے دیا بھائی کیک؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرمایا ہر حلال اور پاک چیز تم کھاؤ کہہ رہا ہے اللہ. اب کیک کھائے تو اس میں کیا ٹینشن کی بات ہے میرے بھائی؟ اب پھر اس کے پھر اب اس کو میں بتلا رہا ہوں, اسی طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتے آ رہا ہوں. تو پھر پوچھتا آپ چھری لے کے کہیں کو کاٹے, لیو گمت. تو میں بولا کہ ہاتھ مار کے یوں نکال لوں. تو یہ جو سعودی چلا گیا, دبئی چلا گیا, تو اس کے مائنڈ پورا آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کی سوچنے کی صلاحیت, سمجھنے کی صلاحیت مکمل طور پہ مردہ ہو جاتی ہے. یہ چیزوں سے عجیب و غریب مسائل ہے. پہلے پوچھتا صحابہ کا نے کہاں ہے. ارے بھائی کیک تو صحابہ کا نے کہیں کو ڈھونڈ رہا رہے بڑے بھائی. جب تیرے گھر کے اندر پکڑے کھچڑی کھٹا صحابہ میں تو نہیں ڈھونڈا, گیہوں کی روٹی تو صحابہ میں نہیں ڈھونڈا, تو جو ہے میدے کی روٹی روزانہ کھا رہا صحابہ میں نہیں ڈھونڈا, تو ناری کلچے تیسرے حکم تک کھینچ رہا صحابہ میں نہیں ڈھونڈا, کیک بولتے ہی صحابہ کا نے کہیں کو چلے گیا. یہ جہالت ہے میرے بھائی, یہ صرف اور صرف جہالت ہے. بس جاہلانہ روش بنا کے رکھے, بس بے وقوف قسم کی طبیعت بنا لی ہے. بس آپ اظہار خوشی کے لیے اب آپ خوبانی کا مٹھا بنائیے, آپ کی مرضی. کیک بنائیے, آپ کی مرضی. کول پیسٹری لیجیے, آپ کی مرضی. ہاٹ لیجیے, آپ کی مرضی. ہر ملک کے طریقے الگ الگ ہیں, ہر جگہ کے لوگوں کے طریقے الگ ہیں. بہرحال تو اب اس قسم کی جاہلانہ باتیں, کیونکہ یہ لوگ قرآن سے واقف نہیں, یہ حدیث سے واقف نہیں, یہ کبھی علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے, یہ مقرروں کے پاس جاتے ہیں تقریر سننے, تو انہیں جتنا بڑا جاہل ہے وہ تقریر سنانے والا اس سے بڑا جاہل رہتا انہیں. اب جاہل جاہل کو سنیں گا تو ہوں گا کیا, دین کا جنازہ نکلیں گا. علماء کی صحبت میں بیٹھے ہیں, جن کو قرآن معلوم ہے, جن کو حدیث معلوم ہے, ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں. اب لمبی طویل اس کے ساتھ بحث ہوتے رہی, بولا یہ دماغ خراب ہے, انہیں سدھرنے والا نہیں, رکھ فون بول کے رکھنے لگا دیا. اب جس کو اللہ ہدایت کا دروازہ بند کر دے اسے میں کہاں کھول سکتا ہوں میرے بھائی؟ اللہ ہدایت کا دروازہ بند کر دیا, اللہ خالی اس کے ذہن کو جو ہے شرک و بدعت کے دیوانے ناروں میں لگا کے رکھا, تو اب ایسی جاہل قوم کو کون سدھار سکتا ہے آپ بتائیں؟ الغرض پیارے